الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے وسوسہ اور اس کا علاج۔ ناظرین اکرام، انسان کو گمراہ کرنے والی اور دین سے دوری کا باعث بننے والی چیزوں میں سے سب سے اہم چیز وسوسہ ہے۔ دل میں پیدا ہونے والے برے خیالات کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ وسوسے کے اسباب کیا ہے؟ آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ وسوسے کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں۔ سورۃ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب خود انسان ہے جو ایک دوسرے کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تیسرا سبب شیطان ہے۔ ان دونوں کے بارے میں سورۃ الناس میں فرمایا گیا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو آپ نے معلوم کیا وسوسے کی اسباب 3 ہیں جو بنیادی طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرات، وسوسے اور برے خیالات ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نیک لوگوں کے دلوں میں بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ وسوسے کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ کسی کے دل میں برے خیالات کا آنا اس کے شر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، وہ آدمی جب اس کے دل میں برے خیالات آتے ہیں، اس کو وہ عمل کرنے لگتا ہے یا اپنی زبان پہ لاتا ہے، تب وہ مجرم کہلاتا ہے۔ آئیے، نیک لوگ ان کے دلوں میں بھی برے خیالات آ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن قالوا وإياك يا رسول الله وقال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير۔ رواہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص کے ساتھ جنات میں سے اس کا ایک ساتھی مقرر کر دیا گیا ہے جو اس کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ایک قرین موجود ہے، یہ جن موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں میرے ساتھی، اے میرے صحابہ، میرے ساتھ بھی ایک جن لگا ہوا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے میری حفاظت فرمائی، وہ اب مجھے صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی کہ انسان کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں خیالات آ سکتے ہیں۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے اسی وسوسے کا سہارا لیا تھا، جیسا کہ فرمایا گیا فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ شیطان نے اسے وسوسے میں مبتلا کیا، کہنے لگا کہ اے آدم، کیا بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ الطٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے
جس چیز کا سہارا لیا وہ وسوسہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اس کائنات میں انبیاء کے بعد مقام رکھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ کے دل میں بھی کچھ خیالات آیا کرتے تھے، صحابہ کے دلوں میں بھی برے خیالات آیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، لوگ جو وسوسے میں مبتلا ہو گئے، وَكُنْتُ فِي مَنْ وُسْوِسَ، کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن کے دلوں میں خیالات آ رہے تھے، تو جن کے دلوں میں برے برے خیالات آ رہے تھے، میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا جن کو یہ خیالات آ رہے تھے۔ تو یہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں بھی برے خیالات آئے، تو صحابی رسول کے دل میں بھی برے خیالات آ سکتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور کہا انی احدث نفسی بشیء لان اکون حممۃ احب الی من ان اتکلم بہ، ابو داؤد کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے دل میں ایسے برے برے خیالات آتے ہیں کہ میں آگ میں جل کر کوئلہ بن جانا پسند کرتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ میں آگ میں جل کر کوئلہ بن جانا مجھے پسند ہے، مگر اس کو زبان پر لانا میں پسند نہیں کرتا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جملے کو سن کے فرمایا الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکر کو وسوسے تک محدود رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے ما لم تعمل به او تتکلم، یعنی انسان کو جو وسوسہ آتا ہے وہ وسوسہ اس کو گناہ کا باعث نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ زبان پہ لاتا ہے اور اپنے ہاتھ کے ذریعے سے یا عملی زندگی میں اس کو لاتا ہے، تب وہ مجرم ٹھہرے گا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی انسان کو وسوسہ آ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے، جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے اور گھر سے نکل گئے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے جائیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں مدفن صحابہ کی استغفار کے لیے، ان سے ان کی مغفرت کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے قبرستان پہنچے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دیکھی تو دوڑتے ہوئی آئی اور اپنے بستر پہ لیٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس پھول رہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کچھ وسوسہ پیدا ہو چکا ہے۔ قد جاءکی شیطان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا عائشہ کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا کیا؟ وہ پوچھتی ہیں اب معی کی شیطان، اب معی شیطان، کیا اللہ کے نبی میرے ساتھ شیطان ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر عائشہ نے دریافت کیا کیا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی کیا شیطان موجود ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، لیکن میرے پروردگار نے اس کے شر کے مقابلے میں میری مدد فرمائی، یہاں تک کہ وہ فرما بردار بن گیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو اس واقعے سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس کائنات کے عظیم اشخاص عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کائنات کی سب سے بڑے زاہدہ متقیہ، ان کے دل میں بھی وسوسہ آ سکتا ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے رات کے وقت مسجد آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ ضروری گفتگو کرنے کے بعد جب واپس ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوئی۔
جب آپ مسجد کے دروازے پر پہنچے وہاں سے 2 انصاری صحابہ کا گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو روک کر کہا، ان دونوں کو روک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ ان دونوں نے کہا سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بارے میں کسی بدگمانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، ان الشیطان یبلغ من ابن آدم مبلغ الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ پیارے نبی نے کہا تم تو اس بارے میں سوچ نہیں سکتے، لیکن تمہارے بدن میں خون کے ساتھ جو دوڑ رہا ہے، یعنی شیطان تمہیں کسی بدگمانی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اسی لیے اتقوا مواضع التہم کہا جاتا ہے۔ آپ جب کہیں ایسی جگہ پر موجود ہیں جو آپ پہ تہمت لگ سکتی ہے، آپ کو واضح کر دینا چاہیے۔ تو اس واقعے سے کیا بات معلوم ہوئی؟ شیطان انسانوں کو جو گمراہ کرتا ہے اس کا ایک سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا حربہ وسوسہ ہے۔ وسوسے کے ذریعے سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطانی وساوس کیا ہیں؟ مختلف طریقوں سے شیطان دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں انسانوں کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقائد کے بارے میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ شیطان انسان کے پاس آتا ہے، اس کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے دیکھو آسمان کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ فلاں زمین کو دیکھو، زمین اتنی بڑی ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ پہاڑوں کو دیکھو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ سمندر کو دیکھو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ درختوں کو دیکھو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ساری مخلوقات کو دیکھو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ سیدھے راستے کے ذریعے سے آتے آتے شیطان انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ جب وہ کہتا ہے انسان اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، یہاں تک کہ یہ وسوسہ بھی دل میں پیدا کرتا ہے جب اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے نبی نے کہا جب تک تمہارے دل میں یہ خیال آیا آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، پہاڑ کو کس نے پیدا کیا، سمندر کو کس نے پیدا کیا، ہوا کو کس نے پیدا کیا، درختوں کو کس نے پیدا کیا، کائنات کو کس نے پیدا کیا، جب تم کہتے ہو کہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے تب تک تمہیں ثواب ملے گا۔ جب تمہارا خیال، تمہارا وسوسہ اللہ تک جائے اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے پناہ مانگو شیطان کے اس وسوسے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ شیطان عقائد میں وسوسوں کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ عبادات کے بارے میں بھی یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دینے لگتا ہے تو شیطان اذان کی آواز کو سن کر دور بھاگ جاتا ہے، اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں تک اسے اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے اور انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ پھر جب اقامت ہوتی ہے تو دور چلا جاتا ہے، جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، نمازی کے دل میں وسوسے پیدا کرنے لگتا ہے، نمازی کے دل میں وسوسے اور خیالات ڈالنے لگتا ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ دین کے مختلف مسائل کے بارے میں بھی شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ طویل حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان رائے حق میں وسوسے کے ذریعے سے رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ کیا تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نیا دین قبول کر لے رہے ہو؟ ایسا مت کرو۔ مگر بندہ حق شناس جو ہوتا ہے اس کے فریب کو ٹھکرا کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر جب
اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے ہجرت کرو گے کیا؟ اپنے محبوب وطن کو چھوڑ کر جاؤ گے کیا؟ معلوم نہیں نئی سرزمین میں جہاں تم جا رہے ہو کیا کیا دشواریاں تمہیں آئیں گی، وہاں کا موسم تمہیں سازگار نہیں آئے گا، اس لیے تم اس وطن میں رہو۔ بندہ مومن اس کی اس بات کو بھی نظر انداز کر کے ہجرت کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کا بندہ مومن ارادہ کر لیتا ہے تو شیطان اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے، جان و مال کی محبت اس کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے بڑے خطرات ہوں گے، تمہاری جان و مال ضائع ہو جائیں گے، پھر تمہیں اپنی بیوی بچوں رشتہ داروں سے بچھڑنا پڑے گا۔ جب بندہ اس مراحل سے بھی گزر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے لگتا ہے، شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان تمام مراحل میں شیطان کا مقابلہ کیا، راہ حق میں ثابت قدم رہا، اللہ تعالیٰ پر اس کا یہ حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ نسائی کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے میرے بھائی؟ شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے دین کے بہت سارے مسائل میں وہ وسوسے کے ذریعے سے شیطان بندے کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں وسوسوں سے بچنے کی اسلامی تدابیر کیا ہیں۔ آئیے ہم مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ برے خیالات سے زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے، مگر انسان کو چاہیے کہ جب بھی اس طرح کے خیالات اس کے دل میں پیدا ہوں ان کو زبان پر نہ لائے، ان پر عمل نہ کرے۔ یہی ایک مومن کی ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے شکایت کی ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسے خیالات پاتے ہیں جنہیں زبان پر لانے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم اس کیفیت کو محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، اس کیفیت کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذاک صریع الایمان، یہ تو تمہارے پکے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ شیطان انہی لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی، ان اللہ تجاوز لامتی عما وسوست او حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتکلم، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کرے اور انہیں اپنی زبان پر نہ لائے۔ دوسری بات یہ ہے اپنے دل سے ان خیالات کو دور کرنے کے جو تدابیر بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرے۔ اس سلسلے میں چند تدابیر یہ ہیں۔ شیطانی وساوس سے ہمیشہ اللہ کی حفاظت طلب کرنا چاہیے۔ دل میں جب بھی برا خیال آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، سورۃ الاعراف کی یہ آیت ہے۔ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ شکایت کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، مجھ پر قرات مشتبہ ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس شیطان کا نام ہے خنزب، اس شیطان کا نام ہے خنزب جو نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب اس کو اس طرح کے کیفیت کو تم پاؤ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھ لو، اپنے بائیں جانب تھوک کر کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے بات بتائی اس کی وجہ سے میری یہ کیفیت ختم ہوتی رہی۔ شیطانی وساوس کا ایک اہم سبب ایمان کی کمزوری ہے۔ جس کے دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے، اس لیے جب بھی دل میں برے خیالات پیدا ہوں اپنے ایمان کو تازہ کر لینا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ اللہ
تبارک و تعالیٰ اس ساری کائنات کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے تو اس کو فوراً اپنی زبان پہ یہ جملہ لانا چاہیے، آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اس طریقے سے ہمیں تعلیم دی گئی کہ جب بھی انسان کے دل میں برے خیالات آتے ہیں تو انسان اس طرح کے الفاظ کو اپنی زبان پر لانے کی کوشش کرے۔ پہلی چیز اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، اور دوسری چیز اگر اللہ کے بارے میں اس طرح عقیدے کے سلسلے میں برے خیالات ڈالتا ہے، آمنت باللہ ورسولہ، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے انسان کے ارادے کی کمزوری اور یقین کی کمی کی وجہ سے بھی یہ وسوسے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر مومن کو چاہیے کہ اپنے دل سے شک کی کیفیت کو ختم کریں اور یقین کی کیفیت پیدا کریں۔ خصوصاً آپ جانتے ہیں نماز میں انسان کھڑا ہوا ہے، اچانک اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھ سے نماز میں ہوا خارج ہو گئی ہے، یہ وسوسہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت تک نماز کو ختم نہ کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ کوئی آواز نہ سن لو یا تمہیں کوئی بدبو محسوس نہ ہو، تب تک تمہیں نماز کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں، وضو کے درمیان بھی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں وسوسوں کے ذریعے سے۔ شریعت نے کہا شک کو دور کرو، وسوسے کو دور کرو، جو تمہیں یقین ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے بازار میں جاتے، تاجروں کے پاس جاتے، تاجروں کو بھی یہی نصیحت کرتے کہ لوگوں، شیطان تمہارے درمیان گناہ کے ذریعے سے وسوسے ڈالنا چاہتا ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقے کے ذریعے سے اپنے شیطان کے خلاف کام کرو، اللہ کی دین کی مدد کرو۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرنے کی بھی ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو ناظرین اکرام، موجودہ دور میں آپ جانتے ہیں موجودہ دور میں انسان وسوسے کے ذریعے سے کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ وسوسے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو نہیں اپنانے کی وجہ سے ان کا دین برباد ہو جاتا ہے، ان کی دنیا برباد ہو جاتی ہے، امن و سکون اور چین کو کھو بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کے لیے ضروری ہے کہ اسلام نے جو تعلیمات انہیں دی ہے ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے انسان کو جو وساوس آتے ہیں اس کو دور کرنے کے اسلامی ذرائع میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ وسوسہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو شیطانی وساوس سے ہم تمام کی حفاظت فرما اور ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔